بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس امت کے عظیم ہستی اور بے شمار علوم کے سمندر ہے۔ امام جعفر صادق ہی کے تعلیمات اور علمی فیض سے فقہ، شریعت اور معاملات کی دولت اس امت کو ملی۔ امام کا علم صرف فقہ، حدیث اور علم الکلام تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ فزکس، کیمیا، طب اور بے شمار جدید علوم کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صرف امام عرب ہی نہیں بلکہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک میں بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا ہے، اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خلاؤں کو تسخیر کر رہی ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرزند نے دنیا کے سامنے لایا تھا۔ امام جعفر ابن محمد باقر ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور دادا امام سجاد علیہ السلام عبادت گزاروں کے امام تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کی اولاد تھے۔ بارہ برس آپ نے اپنے جد حضرت امام سجاد کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اس وقت واقع کربلا کو صرف 12 سال گزرے تھے جب امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی، لہذا مدینہ منورہ اور خاندان رسول میں دن رات شہادت حضرت امام حسین کا تذکرہ اور اس غم میں گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ چنانچہ امام جعفر صادق نے بھی عمر بھر اپنے جد مظلوم حضرت امام حسین کی یاد قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت دمشق میں اموی بادشاہ ہشام ابن عبد الملک کی حکومت تھی۔ علم اور حکمت امام جعفر صادق علیہ السلام کو وراثت میں ملی۔ آپ آل محمد کے چشم چراغ تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں فقہ کے علماء، تفسیر کے متکلمین اور ناظرین اور قاضی بھی شامل تھے۔ آپ کے دربار میں یہود و نصارہ بھی آیا کرتے تھے، دہریہ اور قدریہ بھی آتے تھے اور آ کر سوالات پیش کیا کرتے ہیں، اور امام ان سے مناظرہ کیا کرتے۔ سوال یہ اٹھتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اتنے سارے علوم میں دسترس کیسے حاصل تھا؟ دراصل مورخین کا ماننا ہے کہ امام نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا، بلکہ آپ کا علم نسل در نسل سینے سے منتقل ہوتا رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام نے جس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری وہ دراصل محمدی علم تھا۔ آپ کے دربار میں اسلامی علوم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس اور کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم کا ذکر ہوا کرتا۔ امام اس کائنات کی رازوں سے پردہ اٹھاتے اور لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی ضلالت سے بچانے میں کوشاں رہتے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سے علوم سیکھے ہیں۔
یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین اور حجاج کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئی اور ساری دنیا میں جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ مشہور عالم الدین میر علی ہندی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کی جستجو کا شوق لوگوں میں تیزی سے ہو رہا تھا۔ فلسفیانہ گفتگو ہر جگہ رائج ہو چکی تھی۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس علمی تحریک کا امام جس کے ہاتھوں میں تمام علم کی چابیاں تھی وہ مدینہ منورہ میں تھا۔ وہ امام علی کا پوتا تھا جس کا نام جعفر صادق تھا۔ وہ اس دور کا مفکر اور محقق تھا اور ہر علوم پر مہارت رکھتا تھا۔ اہل سنت کے دو بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کئی سال حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزاری اور آپ سے علم حاصل کیا، جس سے فقہ کی دو بڑی مکتب کی بنیاد پڑی۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں ہوا میں اڑتے جہاز، خلا میں منڈلاتے سفینوں سے لے کر سمندر میں تیرتی کشتیاں، جگمگاتے شہر کی روشنیاں، مشینیں اور دوائیاں، غرض ہر چیز علم کیمیا کی دین ہے۔ اور اس علم کیمیا کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد الخاص جابر ابن حیان طرطوسی نے رکھی تھی، جنہیں فادر آف کیمسٹری کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ جابر ابن حیان نے قریباً 500 کتابیں صرف علم کیمیا پر لکھی، جنہیں آج بھی یورپ کے یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ برطانیہ کا سائنسداں جوزف پرسٹلی نے سب سے پہلے آکسیجن کا انکشاف کیا تھا، جبکہ اس سے 1000 سال پہلے اس حقیقت سے سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق نے پردہ اٹھایا اور بتایا تھا کہ ہوا عنصر بسیط نہیں بلکہ مختلف عناصر کا مرکب ہے، جس میں سے بعض اجزاء ہر زندہ و موجود کے سانس لینے میں مدد کرتی ہے۔ انہیں انعکاس نور یعنی ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق بھی سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فلسفہ پیش کیا تھا۔ ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق حضرت امام کے نظریات کتابوں میں موجود ہے۔ بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران یہ نظریہ یورپ پہنچا اور 11ویں صدی میں روجر بیکن نے اس پر بہت تحقیق کی اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد کر ڈالی۔ امام نے ہشام الغصاف سے مناظرے کے دوران یہ فرمایا تھا کہ زمین گول ہے جو اپنی گرد چکر لگاتی ہے اور دن اور رات اس حرکت کے سبب ہوتا ہے، نہ کہ سورج کے۔ ابن ماسیہ ابو الحقان اور بہت سارے مشہور طبیب نے امام سے علم حاصل کر کے طب پر انسائکلوپیڈیا تیار کیا۔ شوال 148 ہجری کو منصور عباسی خلیفہ کے دور میں جب ملوکیت ہر طرف ظلم و بربریت مچا رہی تھی اور کلمہ حق کہنا مشکل ہو گیا تھا، اس فتنے کے دور میں امام جعفر نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج آپ کی قبر مبارک جنت البقیع قبرستان میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام زین العابدین اور امام محمد باقر کے پہلو میں واقع ہے۔ سٹار بورڈ یونیورسٹی میں 25 مغربی محققین نے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی و سائنسی خدمات پر ایک مکالمہ مرتب کیا جو سپرمین ان اسلام کے عنوان کے تحت شائع ہوا۔ اس مکالمے میں ان دریافتوں کا احاطہ کیا گیا جن کی بنیاد امام کے ارشادات اور اقوال سے ملے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے، بلکہ وہ سارے علوم جن کا تعلق انسانی اور معاشرتی ترقی سے ہو، خواہ وہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا میتھمیٹکس ہو، علم کے احاطے میں آتا ہے، جس کی ابتدا اس امت کے ائمہ یعنی آل محمد سے ہوئی تھی، اور جس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے علی والا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔